حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھر جب دسترخوان لگتا تھا، وَقَانَ إِذَا أَقَلَ إِيَالُ أَبِي طالب جَمِيعًا أَوْ فُرَادًا لَمْ يَشْبَعُوا، جب دسترخوان لگ جاتا، رسول اکرم درمیان میں تشریف فرما نہ ہوتے تو کھانے میں برکت نہیں ہوتی تھی، کھانا سب کو پورا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جب آقا تشریف فرما ہو جاتے، میرا رب کھانے میں برکتیں پیدا فرما دیتا۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ کے ہاتھ پہ بوسہ دے کے اپنے سارے خاندان کو بتاتے تھے، یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، اللہ نے اسے میرے لیے مبارک بنا کر بھیجا ہے۔ تو ام معبد کے گھر آقا تشریف لے گئے تو پوچھا دودھ ہے؟ عرض کیا کہ وہ سارا قصہ آپ جانتے ہیں، کہا ساری بکریاں باہر ہیں، ایک بکری پڑی ہے وہ چلنے کے قابل نہیں تھی ورنہ وہ بھی باہر چارے کے لیے چلی جاتی۔ میرے آقا نے کہا اجازت ہے؟ کہا سب کچھ آپ کا ہے۔ جانتی نہیں تھی، نام کا پتہ شتہ کوئی نہیں تھا، بس دیکھتی جا رہی ہے۔ رسول اکرم نے بکری کو ہاتھ رکھا، میرے رب نے دودھ عطا فرما دیا۔ اب ہے کسی میں جرت تو وہ کہے ام معبد نے رسول کو دودھ پلایا ہے، وہ بکری تو چلنے کے قابل نہیں تھی۔ میرے آقا نے ہاتھ رکھا، دودھ، پھر دودھ دوہا گیا، میرے آقا نے خود نوش فرمایا، جناب ابو بکر کو عطا فرمایا، ام معبد کو دیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن میرے آقا کا نوال ختم نہیں ہوا۔ چلے نوال ویسے سخاوت کو کہتے ہیں، میں اسے آپ کی ذوق کے مطابق تھوڑا سا تبدیل کر کے یہ عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری پہ ہاتھ رکھا، دودھ بہنا شروع ہو گیا، میرے آقا کا نوال ختم نہیں ہوا۔ ارے ام معبد کے لیے آقا کا نوال ختم نہیں ہوا، تم جھول پھیلاؤ، آج بھی میرے آقا کا نوالا تیرے لیے ختم نہیں ہوگا۔ اتنا نوالا میرا رب عطا فرمائے گا اپنے رسول کے صدقے میں۔ تو تجھے اللہ اتنا دیتا ہے تو علی کو کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ آج مصطفیٰ کی شفاعت پہ بھی ٹھیکہ آپ کا، مصطفیٰ کی جنت میں بھی ٹھیکہ آپ کا، مصطفیٰ کی محبت میں بھی ٹھیکہ آپ کا، کہ مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ بد عقیدہ ہو گیا، اس کے عقیدے بگڑ گئے۔ میرے آقا نے کہا میں اس وقت سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ اگر آقا آخری امتی کے لیے بھی سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے تو کیا ابو طالب کے لیے اٹھا لیں گے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا فرمائے گا تیرا رب، جب تک تو راضی نہیں ہوگا وہ عطا ہی فرماتا جائے گا۔ چھوڑو مولویوں کی باتیں، حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرا رب کیسے راضی ہوگا، اتنا کتنا دے گا کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تک رسول اللہ کی اہل بیت میں سے ہر فرد جنت میں نہ چلا جائے مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ جنت کی حوروں پہ بھی قبضہ آپ کا، جنت کے محلات پہ بھی قبضہ آپ کا، جنت کے باغات پہ بھی قبضہ آپ کا۔ اور جو کربلا میں کٹ گئے، جنہوں نے قربانیاں تھیں، اور حسین نے یہ وعدہ پورا کیا تھا اپنے دادا سے، کبھی تاریخ پڑھو جا کر آپ کو پتا چلے۔ میرے آقا پہ جب مکے والے حملہ آور ہوئے، حضرت ابو طالب نے سامنے کھڑے ہو کے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد بالتراب دفینا، کہ مکے والوں تمہاری بھول ہے، جب تک ابو طالب زندہ ہے تم میرے بھتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کوئی بھی ساری زندگی نہیں پہنچا۔ وَنَزْحَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اور وعدہ کیا میرے بھتیجے، میرا وعدہ ہے قیامت تک میری آنے والی نسل تیرا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے چلی جائے گی۔ تو کیا حضرت عقیل بن ابی طالب نے دفاع نہیں کیا؟ کیا حضرت مسلم بن عقیل نے دفاع نہیں کیا؟ کیا نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے، جعفر بن ابی طالب نے دفاع نہیں کیا؟ کیا مولا علی نے دفاع نہیں کیا؟ کیا بدر میں دفاع نہیں ہوا؟ کیا احد میں دفاع نہیں ہوا؟ کیا خیبر میں دفاع نہیں ہوا؟ آج میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مولا علی کا سب سے مشہور ترین لقب ہے کہ آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حیدر قبلہ حیدر۔ حیدر حیدر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں
شیر کے لیے بولا جاتا ہے، تو شیر کے لیے 300 لفظ ہیں عربی زبان میں۔ اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، اور حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں۔ لیکن فرق تو ہوتا ہوگا نا، ہر شیر ایک جیسا تو نہیں ہوتا، کوئی کاغذی شیر بھی ہوتے، تو شیر میں فرق ہوتا ہے۔ اب سنیے، اسد وہ شیر ہوتا ہے جو چونکڑی مار کے اپنی کچھار میں بیٹھا رہے، اسے کہا جاتا ہے اسد۔ اور جب وہ شیر باہر نکلے، چہل قدمی کرنا شروع کر دے، اسے زرغام کہا جاتا ہے۔ وہی زرغام چہل قدمی کرتے ہوئے جب اپنے شکار پہ نظر ڈالتا ہے، اسے غضنفر کہا جاتا ہے۔ وہی غضنفر جب شکار کی سمت دوڑنا شروع کر دے، اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ وہی حمزہ جب شکار کو دبوچ کر اس کا سانس بند کر دے، اسے عباس کہا جاتا ہے۔ وہ عباس جب شکار کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اسے حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی، اس حیدر نے بدر میں، کیونکہ حیدر چیر پھاڑ دیتا ہے، اس نے بدر میں ایسا چیرا پھاڑا حیدر نے بدر میں، تلخی آج تک باقی ہے۔ ہاں، تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جنہیں درد ہوتا ہے ان کا درد سمجھیے، ان کی تکلیف سمجھیے۔ اللہ نے آپ کو حیدر کی لذت عطا فرمائی، انہیں حیدر کا درد دیا ہے۔ میری دعا ہے رب دنیا میں بھی لذتیں دے، آخرت میں بھی لذتیں عطا فرمائے۔ اب حیدر نے پھاڑا ہی ایسا ہے، چیرا ہی ایسا ہے کہ کربلا میں پھر یزید نے کہا تھا آج میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ بڑے آئے بدلے لینے والے، وہ 90 سال یزیدی بدلہ لیتے رہے، 550 سال اگلے بدلہ لیتے رہے، آج بھی بدلے لینے والے ہیں۔ لیکن میرے رب کا وعدہ ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، علی والے، مصطفیٰ والے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جنہیں علی سے محبت نہیں ہے، رب انہیں بے نام و نشان کر دے گا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر کا آج تک معنی نہیں بنا کہ ابتر کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں جس کی دم نہ ہو اسے ابتر کہتے ہیں، جو دم بریدہ ہو۔ تو یہ وعدہ تھا، یہ قربانیاں ہیں۔ تو حضرت سیدہ ام معبد سلام اللہ علیہا کی میں بات کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدھے گھنٹے کے لیے وہاں رکے، تو انہوں نے حلیہ رسول اللہ کا بیان کیا۔ پوچھا گیا، جب خامد آیا نا، ابو معبد آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہ آج ہماری کٹیا میں اتنا نور کیوں ہے، کون آیا تھا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، نبی گزر جائیں، اچھا کہتے ہیں نبی بشر ہیں، چلیں، لیکن ایسا بشر ہے کہ اس بشر کے قدم چومنے سے مکہ معظمہ ہو جاتا ہے، مدینہ منورہ ہو جاتا ہے، عرش معلیٰ ہو جاتا ہے بشر۔ تو چلیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ جس کے قدم چومنے سے یثرب تھا مدینہ منورہ ہو گیا۔ یہ ہماری بنائی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، تاریخ جا کے پڑھو۔ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، عماج گاہ تھا، رسول اکرم کے قدم چومنے سے وہ مدینہ منورہ بھی ہوا، مدینہ طیبہ بھی ہوا، مکہ معظمہ بھی ہوا، عرش معلیٰ بھی ہو گیا۔ لہذا میرے آقا صرف نور نہیں ہیں، جو وابستہ ہو جائے میرا رب اسے بھی نور بنا دیتا ہے۔ تو ابو معبد نے کہا ذرا کہانی تو سناؤ کہ جو آیا تھا اس کا حلیہ کیسا تھا؟ تو پڑھی لکھی خاتون تو تھی نہیں ام معبد، جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ بھی رسول اللہ کو ایک جھلک دیکھے تو ایسا حلیہ بیان کرتا ہے، اور جسے میرے رب نے پڑھایا ہو جب وہ رسول کو دیکھے تو وہ کیسا حلیہ بیان فرمائے گا۔ تو انہوں نے ایک جملہ بولا
تفصیل کے ساتھ حلیہ لکھا ہے، حضرت ضیاء الامت کی ضیاء النبی پڑھیے، جتنی بھی اہل سنت کی ساری سیرت کی کتابیں جا کے پڑھ لیجیے۔ تو وہ کہتی ہیں، میں صرف اتنا ہی بتاؤں گی کہ وہ دور سے آ رہا تھا تو اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا، جیسے ہی قریب ہوتا گیا اس کا جمال بڑھتا ہی چلا گیا۔ ام معبد نے کہا تو ہم نے لکھا، محفوظ کر لیا 1400 سال میں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میلاد کا جشن منانے والوں، جس نے آدھا گھنٹہ دیکھا اور عمر مبارک ہے میرے آقا کی 53 سال، 53 سال عمر ہو گئی آقا کی، اور جس نے آدھا گھنٹہ دیکھا اس نے کہا اتنا حسین تھا، دور سے بھی حسن والا تھا، قریب سے جمال بڑھتا گیا۔ جس نے آدھا گھنٹہ دیکھا اس نے اتنا دیکھ لیا، جس نے 43 سال دیکھا اس ابو طالب نے کتنا دیکھا ہوگا۔ لڑائی کوئی نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہم کرنے آئے ہیں۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ میلاد کا جشن منانا ہے تو مبارک تو اسے دو جس کی بنتی ہے۔ اللہ کرے بھائی رمضان کے گھر میں کوئی خوشی ہو تو میں ساتھ والے گھر میں مٹھائی دے کے واپس آ جاؤں، اور میں کہوں خوشی بہت ہے پر رمضان سے میری صلح نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو فائدہ نہیں ہے۔ 1400 سال سے ساتھ والے گھر میں مٹھائیاں دینے والوں، پیغمبر کے گھر میں آ کے مٹھائی دو، تمہیں پتہ چلے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، آقا نے کہا میری اتباع کرو، تو پھر ہر کام میں اتباع کرو نا، اپنی مرضی کے کام میں اتباع ہوتی۔ بس آخری بات کر کے 12 ہونے لگے ہیں تو بات ختم کرتا ہوں۔ آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم کہاں ہے؟ مدینہ میں، فلسطین میں، مکہ میں؟ ہاں جی، پیا ہے آپ میں سے کسی نے؟ کیوں؟ اس میں الحمدللہ والی کیا بات ہے، پانی ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے اتنے کمال عطا فرمائے اور اتنے معجزے عطا فرمائے، کسی اور نبی کا لعاب دہن معجزہ نہیں، میرے پیغمبر کا تو لعاب دہن بھی معجزہ ہے۔ تو یہ چشمہ جسے ہم آب زمزم سے تعبیر کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا، جسے سارا زمانہ پیتا ہے، برکتیں حاصل کرتا ہے۔ یہاں بھی آج کوئی مجھے دے تو میں کھڑا بھی ہو جاؤں گا ادب میں، اور پھر میں قبلہ کی طرف رخ بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے چشمہ نکلا ہے۔ بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک چشمہ اسماعیل کے قدموں سے نکلا ہے، ایک چشمہ میرے محمد کے قدموں سے نکلا تھا۔ وہ نہیں بتایا ہوگا آج تک کسی نے، وہ کسی نے ذکر ہی نہیں کیا ہوگا۔ حالانکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے، اور سیوطی وہ ہیں جنہیں جاگتے ہوئے میرے رسول نے 72 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ الخصائص الکبریٰ میں آقا کے معجزات میں یہ تذکرہ کہ حضرت عمر بن سعید، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور عمر بن سعید کے بعد اور رسول اللہ کے درمیان جو راوی ہے اسے زمانہ ابو طالب کہتا ہے۔ حدیث کا راوی ہے اور کہنے کو مومن ہی نہیں ہے، حدیث کا راوی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو جاؤ اصول حدیث والوں سے پوچھو
کیسے وہ راوی آ گیا درمیان میں؟ الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، حضرت عمر بن سعید راوی، وہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ آقا کے بچپن کا واقعہ ہے، 8-9 سال کی عمر ہے آقا کی، اعلان نبوت سے تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ، بچپن تھا، ہم سفر میں تھے، قافلہ ساتھ تھا، سفر کرتے کرتے قافلے سے پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی، پیاس اتنی شدید ہو گئی، کہیں سے پانی نہیں مل رہا تھا، میرے چہرے پہ نکاہت کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے۔ میرے بھتیجے محمد نے میرا چہرہ دیکھا، کہا چچا آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ پیاس لگی ہے، پانی دستیاب نہیں ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، الخصائص الکبریٰ کتاب کا نام ہے، مصنف علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، حضرت عمر بن سعید راوی ہیں کہ حضرت ابو طالب کہتے ہیں پیاس کی شدت جب انتہا پہ پہنچی، میرے بھتیجے نے مجھے دیکھا، میرے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ پاؤں کو زمین پر رگڑا، میرے رب نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور کہا ہے میرے چچا ابو طالب وہ جو آب زمزم ہے اللہ نے وہ ساری کائنات کے لیے جاری فرمایا ہے، لیکن یہ چشمہ اللہ نے صرف آپ کے لیے جاری فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو میں پھر عرض کروں گا کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ چشمہ تو یاد رہا جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلا تھا، وہ چشمہ بھول گئے جو محمد الرسول اللہ کے قدموں سے نکلا تھا۔ اللہ کریم آپ کو اپنی امان میں رکھے، آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے، اور محبان آل ابا کو بھی میرا رب استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں، کتابیں تو لکھی پڑھی ہیں، الخصائص الکبریٰ میں وہ میں اکیلا تو نہیں پڑھ کے آیا نا، سارا زمانہ پڑھ سکتا ہے۔ تو میرا رب جسے توفیق عطا فرمائے اس کے دل میں علی ڈال دیتا ہے۔ مانگنے والے نے دستک دی مولا کائنات شر خدا کے دروازے پہ، دروازہ کھولا، جھول بھر دیا۔ تو اس نے کہا علی اس زمانے میں ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے، اسے حاتم طائی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتائیے اس کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ تو کہنے لگا اس کے محل کے 8 دروازے ہیں، کوئی ایک مانگنے والا ایک دروازے پہ جائے وہ دے دیتا ہے، وہی مانگنے والا دوسرے دروازے پہ جائے دے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو دوسری بار کوئی مانگے تو ہم جو اس کا حشر کرتے ہیں سارا زمانہ جانتا ہے۔ تو کہا 8 مرتبہ ایک مانگنے والا دروازے پہ جائے وہ ہر بار عطا کرتا ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا یہ کیا سخاوت ہے کہ جہاں مانگنے والے کو 8 مرتبہ ایک دروازے پہ جانا پڑتا ہے؟ کہا سخی تو میرے محمد ہیں، ان کے دروازے پہ کوئی ایک بار مانگنے کے لیے آئے اتنا عطا کرتے ہیں ساری زندگی دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ تو میں نے عرض کیا یا جمال سے محبت ہے یا کمال سے محبت ہے یا نوال سے محبت ہے؟ چھوڑو، میرے رسول نے مولا کائنات شر خدا کو کیا عطا فرمایا، اس قصے کو چھوڑ دو۔ میرے رسول نے حبشہ سے آنے والے بلال کو اتنا عطا فرمایا، کعبہ نیچے رہ جاتا ہے، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔ جو حبشہ سے آنے والے کو اتنا دیتا ہے، جو روم سے آنے والے صہیب کو اتنا دیتا ہے، جو فارس سے آنے والے سلمان کو اتنا دیتا ہے، وہ اپنے گھر والے علی کو کتنا عطا فرماتا ہوگا۔ اور پتہ ہے کیوں میرے رسول نے کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کیا تھا؟ کیوں کو ہم نے آج تک سمجھا نہیں ہے۔ ہر مسئلے میں کیوں ہوتا ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ کیوں کھڑا کیا؟ اس لیے کھڑا کیا، یہ خاص طور پہ آپ کی محبت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ اس لیے کھڑا کیا کہ کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، کہیں گے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ تو بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کعبہ تو بلال کے نیچے ہے، علی کی شان کیا ہوگی۔ میرے آقا کو میرے رب نے جتنا علم عطا فرمایا
آپ ہر چیز جانتے تھے، اور آپ نے تو اس وقت ہی بتا دیا کہ علی سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ چیزیں واضح ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے رسول نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ علی کا اعزاز نہیں، یہ کعبہ کا اعزاز تھا۔ کعبے میں تو بت پڑے ہوئے تھے، تو علی وہاں پیدا ہوئے تو یہ کعبے کا اعزاز نہیں، یہ علی کا اعزاز ہے۔ اور آج دیکھو دنیا والوں، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، تو اگر بلال اوپر ہے، کعبہ نیچے ہے، تو علی اگر کعبہ میں پیدا ہو جائے تمہیں سر جھکا کے تسلیم کرنا چاہیے کہ علی وہ ہے جو پیدا کعبے میں ہوتا ہے اور سب سے پہلی نظر کعبے کا کعبہ دیکھتا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حضرت اعلیٰ حضرت بریلی نے یہ شعر ہمیں عطا فرمایا۔ لوگ سمجھتے ہیں عقیدہ بھی انہوں نے دیا ہے، وہ عقیدہ تو 1400 سال پہلے علی نے دیا تھا۔ پیدا کعبے میں ہوئے، آنکھیں نہیں کھولی جب تک فاطمہ بنت اسد نے اٹھایا نہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا۔ میرے آقا نے جب اٹھایا، علی نے آنکھیں کھول کر زمانے کو یہ پیغام دیا، پیدا کعبے میں ہوا ہوں لیکن پہلی نگاہ کعبے کے کعبے پہ ڈالی ہے۔ کعبہ نہیں دیکھا، کعبے کا کعبہ دیکھا۔ اور دوسرا یہ پیغام تھا کہ 10 سال بعد زبان سے کلمہ پڑھوں گا، نگاہوں سے کلمہ آج ہی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ علامہ کوثر نیازی نے کہا تھا، علامہ کوثر نیازی نے سہارا لے کے بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہیں چیزیں، تو علامہ کوثر نیازی نے یہ کہا تھا، وہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کہنا علی ہی پہلے مسلمان تھے یہ بڑا ظلم ہے، علی تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ کیا بات حضور، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات۔ علی ہی پہلے مسلمان نہیں، علی تو پہلے ہی مسلمان تھے، کیونکہ علی اس گھر میں پیدا ہوا کہ آقا کی عمر 9 سال ہے، مکے میں قحط پڑ گیا، سمجھ نہیں آئی بارش کیسے طلب کرنی ہے۔ آج میرے رسول کے وسیلے سے مانگنے والوں، رمضان بھائی آخری بات ہو، آج میرے رسول کے وسیلے سے مانگنے والوں، میرے آقا کے توسل سے مانگنے والوں، میرے آقا کے صدقے سے مانگنے والوں، کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو کائنات میں سب سے پہلے میرے رسول کے صدقے سے کس نے مانگا تھا؟ 9 سال عمر ہے آقا کی، مکے میں قحط پڑا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بارش طلب کی جائے۔ مکے والوں نے فیصلہ کیا کہ سردار مکہ، سردار بطحہ جناب حضرت ابو طالب بن عبد المطلب ان کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کعبے میں چلے اور بتوں کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ اس ارادے سے ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، حضرت ابو طالب ساتھ ہوئے اور بچے کو بھی اٹھایا، وہ جو 8-9 سال کا بچہ تھا اسے بھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم کی عمر 2 سال تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت حضرت عبد المطلب تشریف فرما تھے۔ تو یہ 2 روایات ہیں۔ بہرحال اٹھایا حضرت ابو طالب نے تھا، اٹھا کے کعبے میں پہنچے۔ اب ابو جہل اپنے بت کے سامنے، ابو لہب اپنے بت کے سامنے، عتبہ اپنے بت کے سامنے، شیبہ اپنے بت کے سامنے، او ظالموں، بتوں کے سامنے جھکنے والے تب بھی بتوں کے سامنے جھکے تھے، کعبے والا کعبے کے سامنے گیا تھا اور کعبے کی دیوار کے ساتھ رسول اللہ کو لگا کے حضرت ابو طالب نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، مولا لوگ بتوں کے صدقے مانگتے ہیں، میں محمد کا صدقہ مانگتا ہوں۔ اب جو محمد کا صدقہ مانگے، میں کسی اور سے نہیں بریلویوں سے پوچھتا ہوں کہ محمد کا صدقہ مانگنا ہی تو ایمان ہوتا ہے، کیونکہ باقی لوگ تو ہو سکتا ہے وسیلے کوئی نہ مانے، میں ان کی بات نہیں کرتا، وسیلہ ماننے والوں سے عرض کرتا ہوں، اور وسیلہ ماننے والوں یہ سنت کس کی ہے؟ تمہیں یاد نہیں ہوگا
میرے آقا کی عمر 2 سال یا اختلاف روایت 8 سال جتنی بھی عمر تھی، وقت گزرتا گیا، آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ 53 سال کی عمر میں آقا نے ہجرت فرمائی، اور اگر ہم تطبیق روایات کی کریں تقریباً 50 سال گزر چکے تھے۔ آقا مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچ کے بعد فاطمہ اور علی کا نکاح ہو گیا، حسن اور حسین کی ولادت ہو گئی، آقا خود نانا کے منصب پہ فائز ہو گئے۔ مسجد نبوی میں ہیں، صحابی نے عرض کی آقا قحط پڑا ہے مدینہ میں، دعا کیجئے، ہم بھی ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، راوی کہتے ہیں ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا، میرے رب نے ابر رحمت کا نزول فرما دیا، اور جیسے ہی بارش کا پہلا قطرہ میرے رسول کی مبارک ریش پہ گرا، مبارک ریش پہ گرا۔ 50 سال ہو گئے تھے۔ میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا کی اتباع کرنی ہے، آقا کی اتباع کا حکم ہے، تو اتباع کہاں کہاں کرنی ہے؟ جب 50 سال گزرنے کے بعد آقا کی ریش مبارک میں پہلا قطرہ گرا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، آج اگر میرے چچا زندہ ہوتے تو میرا مقام اور مرتبہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تب انہوں نے اٹھا کر مجھے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا تھا، اللہ نے مکہ میں ابر رحمت کو نازل کیا تھا، آج مدینہ میں ابر رحمت کو نازل کیا۔ ابو طالب سرکار زندہ باد، ابو طالب سرکار زندہ باد۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے، میں کہتا ہوں حافظے ٹھیک کیجئے، باتوں کو یاد کریں، میرے آقا نے مسکرا کے کہا، میں ینشدنا قولہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے مسکرا کے کہا، آج وہ زندہ ہوتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج مجھے وہی شعر سنائے جو میرے چچا نے تب بولا تھا؟ آپ کو پتا پھر کس نے شعر سنایا تھا؟ سبحان اللہ۔ میرا آقا نے کہا کوئی ہے جو سنائے گا؟ تو وہی اٹھا جو ابو طالب کا لال تھا، مولا کائنات اٹھے، شیر خدا اٹھے، جناب علی المرتضیٰ اٹھے، تاجدار حل عطا اٹھے، حسنین کے بابا اٹھے اور کہا میرے آقا آپ اس شیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، میرے آقا نے کہا علی تو نے درست کہا، وہ شیر یا تو مجھے یاد ہو سکتا ہے یا تجھے یاد ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے اور کربلائے وقت میں استقامت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، ختم ہوتی تو زین العابدین شہید نہ ہوتے۔ آج 8 ربیع الاول جو بھی گزرا ہے، حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم شہادت تھا، 29 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس ذکر کو، دنیا تو گزر ہی جائے گی نا، اس لمحے کے لیے کہ جب سوائے زہرا کے بابا کے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ بھائی جان نے جیسے ارشاد فرمایا، تو میں مقصد میلاد میں کہ میلاد کا مقصد کیا ہے، اس محفل اور مجلس کا مقصد کیا ہے، ہم یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، چراغاں کیوں کرتے ہیں، اس حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ وہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول بھی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اورع الناس من وقف عند الشبہہ، کہ سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو وہاں رک جائے جس معاملے میں کوئی بھی شک پیدا ہوتا ہے۔ جو حلال ہے وہ تو واضح ہے نا، حرام واضح ہے، جو شک سے بھی رک جائے آپ فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ عابد الناس من اقام علی الصلاۃ، اور سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جس کی نماز کبھی ضائع نہ ہو۔ حضرات گرامی، کیا حسن اور حسین اور علی کا تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز ہی چھوڑ دیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا برود محشر میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری امتیں ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ آقا نے فرمایا چہروں کے نور سے پہچانوں گا۔ جس طرح 5 کلیان گھوڑا ہوتا ہے نا، اسی طرح اعضائے وضو سے
جو وضو کرتے ہوئے آزاد ہوتے ہیں ان کی چمک سے میں پہچانوں گا وہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ لیکن غلام وضو کرے ہی نہ تو آقا کیسے پہچانے؟ حسین نے تو سر بھی سجدے میں کٹایا ہے، تو حسین کرنے والوں کو سجدہ یاد ہی نہ ہو۔ عابد الناس من اقام الصلاۃ، اور آخر میں فرماتے ہیں ازہد الناس من ترک الحرام، سب سے زیادہ زاہد آدمی وہ ہے جسے میرا رب حرام ترک کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب، اور ارشاد فرمایا سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا مجتہد وہ ہے۔ یہاں تو ہر بندہ ہی مفتی اعظم ہے نا، نیرا مفتی ہوتا ہی کوئی نہیں، مفتی اعظم، خطیب اعظم، چھوٹی سی مسجد کلہ بندہ وہ بھی خطیب اعظم ہوتا ہے، کم از کم 2-4 بندے ہوں تو ان میں سے کوئی اعظم ہوگا، یہاں ہر بندہ ہی اعظم ہے۔ تو ارشاد فرمایا مفتی اور مجتہد وہ ہے جو گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، جو گناہ نہیں چھوڑتا وہ نہ مجتہد ہو سکتا ہے، نہ مفتی ہو سکتا ہے، نہ زاہد ہو سکتا ہے، نہ عابد ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بھائیوں کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے، آنے والی نسلوں کو بھی آل محمد کی محبت پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں میں وہ آئیں جنہیں وہ نماز فجر پڑھنے کی سعادت ملے کہ جب مصلی پہ امام مہدی ہوں اور مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ ہوں اور عیسیٰ کے پیچھے ہماری نسل کھڑی ہو۔ میرا رب ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات آپ کی سماعتوں پہ گراں گزری ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ معاف کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ وہ میرے دادا جی فرمایا کرتے تھے صرف حلوہ کھانا رسول اللہ کی سنت نہیں، معاف کر دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو آج حلوہ کھا کھا کے مولویوں کے حال بگڑ گئے، ٹھیک ہے جی، مولویوں کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ اس طرف میں بیٹھا ہوں، نہ آپ کا لوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، ویسے آپ ہم سے زیادہ کھاتے ہیں آپ۔ تو اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا آج اگر کسی کو معاف کرنے سے تیری عزت کم ہو گئی نا تو قیامت والے دن میں تیرا خسارہ پورا کر دوں گا۔ وما علی الا البلاغ۔